بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روزنامہ آزادی کا ڈیجیٹل ایڈیشن اور پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں سردار ذوالفقار علی، جبکہ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار جاوید اقبال ہاشمی۔ آج آزاد کشمیر کی جو مجموعی صورتحال ہے، جو انتخابی صورتحال ہے اور جو کچھ سرگرمیاں آزاد کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ ہاشمی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انتخابات کی تیاریاں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور یہ جو افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ پنچ ڈویژن میں انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں، ان کے کیا کہے گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سردار ذوالفقار صاحب۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 27 جولائی کو ہونے ہیں۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ پولنگ سکیم فائنل ہو چکی ہے، امیدواروں کی حتمی فہرست جاری ہو چکی ہے، انتخابی نشان الاٹ ہو چکے ہیں اور اب امیدوار جو ہیں وہ انتخابی سرگرمیاں شروع کر چکے ہیں۔ انتخابی مہم عروج پر ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز جو ہے نا ایک ریلی بھی نکالی گئی ہے۔ تو مجموعی طور پر جو اگر آپ دیکھیں انتظامات کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کے لیے تقریباً تمام جو ضروری انتظامات ہوتے ہیں، اب وہ اس آخری مرحلے میں ہیں کہ وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ ان کی پرنٹنگ کا کام شروع ہو رہا ہے، اور بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کے ساتھ ہی جو بیلٹ باکس ہیں وہ اور پرنٹنگ مٹیریل جو ہے وہ 20 تاریخ تک کم از کم جو ہے نا وہ تیار ہو کر پہنچ جائے گا متعلقہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں، اور وہاں سے یہ ڈسپیچ کیے جائیں گے۔ متعلقہ ریٹرننگ افسر سے عملہ معمور ہوگا جس کی تربیت ہوگی، اور تربیت شدہ عملہ جو ہے وہ مٹیریل لے کر 25 تاریخ کو اپنی اپنی جائے تعیناتی پر روانہ ہوگا۔ 26 تک جو ہے نا تمام پولیس اسٹیشنوں پر عملہ پہنچ جائے گا، اور 27 کو پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے جو ہے وہ اس عمل کا آغاز ہوگا۔ امن کے قیام کے لیے جہاں ضرورت ہوگی وہاں پیراملٹری فورسز اور دیگر اداروں کی خدمات حاصل کی جائیں گی، ان میں فوج بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اچھا، جیک جو تھی کالعدم ہو چکی ہے، ان کا کیا سمجھتے ہیں؟ کس طرف جائیں گے؟ الیکشن کو تھوڑے دن رہتے ہیں، راولہ کوٹ میں ایک دھرنا کو کہ وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے لیکن جاری تو ہے۔ دیکھیں، کالعدم جیک کی جو لانگ مارچ کی جو کال تھی وہ تو بری طرح ناکام ہو چکی ہے کہ وہ راولہ کوٹ سے آگے ایک قدم نہیں بڑھ سکے ہیں۔ 1 مہینہ سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس 1 ماہ کا جو ان کا دھرنا ہے راولہ کوٹ میں، اس نے راولہ کوٹ کے عام آدمی کی زندگی پر بہت منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ جو دھرنا ہے یہ ماضی کے تحریک انصاف کے اس دھرنے سے بالکل ملتا جلتا ہے جو شام کے وقت انجوائے کے لیے جو ہے نا وہ ڈی چوک میں منعقد ہوتا تھا، اور پھر لوگ جو ہے نا تھوڑی دیر کے انجوائے کے بعد جو ہے چلے جاتے تھے۔ دریک کے مقام پر منعقد ہونے والا دھرنا جو ہے بالکل وہ اسی سلسلے کی اس کا تسلسل ہی نظر آتا ہے، اور ایسا یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے دھرنے میں بیٹھا کرتے تھے وہ یہاں راولہ کوٹ دریک کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور اچھا، وہ بھی نہیں، آپ نے بڑی ایک دلچسپ بات کی ہے۔ ایک انفارمیشن میرے پاس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو بیرون ملک مظاہرے ہوتے ہیں اس میں کشمیریوں کی تعداد کہتے ہیں بہت کم ہوتی ہے، اور 70+ اس میں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں۔ اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ یہ بالکل درست بات ہے کہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا بھی انہی کا سیل چلا رہا ہے۔ اوورسیز سیل ہے تحریک انصاف کا، اور ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے جو باہر سے بیٹھ کر، جو برطانیہ میں بیٹھ کر اپنی تمام تر منفی ہتھکڑیوں کے باوجود، منفی سرگرمیوں کے باوجود پاکستان کا امیج متاثر نہیں کر سکا۔ دنیا نے پاکستان کو عزت دی، تو اب وہ مایوس عناصر جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں، اور کشمیریوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف کہ دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ کشمیری ہمیشہ پاکستان کے شکر گزار رہے ہیں، اور پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر اور مسئلہ کشمیر کو بین الملک جو ہے وہ آج دن تک زندہ رکھنے کا جو کریڈٹ ہے وہ مسلح افواج پاکستان اور پاکستان کی حکومت کی خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک 78 سال گزرنے کے باوجود مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں ایک تصفیہ طلب مسئلے کے طور پر جو ہے وہ موجود ہے، اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو بیرون ملک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ آج دن تک سمجھ نہیں آ سکے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہاشمی صاحب، ایک طرف آزاد کشمیر میں استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے، اور بالکل ایسے ٹائم میں جب میرا خیال سے باقی سیاسی جماعتیں ٹکٹ بھی جاری کر چکی تھیں، کوئی رکنیت سازی نہیں ہوئی، کوئی اس کا ابھی تک منشور سامنے نہیں آیا۔ ایٹ دا 11th آور اس کو کہتے ہیں بنائے، کیونکہ آپ سیٹ کر سکتی ہے۔ آزاد کشمیر میں استحکام پاکستان پارٹی کا احیاء ہوا ہے، یہ دوسری بار ہوا ہے، اور یہ تنویر الیاس صاحب کے ذریعے ہوا ہے۔ پہلے بھی تنویر الیاس صاحب پارٹی لائے تھے جب ان کی عمران خان کی حکومت پاکستان میں ختم ہوئی تھی، اور سردار تنویر الیاس صاحب آزاد کشمیر میں وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے راتوں رات جو ہے نا وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور پھر بعد میں یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اب پیپلز پارٹی میں جتنا ضرورت تھی ان کی، پیپلز پارٹی نے ان کو اتنا استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر
جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے 3 حلقوں سے ٹکٹ، وہ انہوں نے نہیں دیا، تو پھر سردار تنویر الیاس صاحب نے استحکام پاکستان کی پارٹی کا ایک دفعہ پھر پرچم سر بلند کیا ہے، اور الیکشن شیڈول کے اجرا کے بعد آزاد کشمیر میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نا وہ اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے تقریباً 35 حلقوں میں امیدوار بھی دیے گئے ہیں، اور 35 حلقوں سے جماعتی ٹکٹ جاری کرنا یہ یقیناً بڑا کام ہے۔ اس وقت جو ہے نا تحریک انصاف کی بائیکاٹ کے بعد استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ تیسری بڑی جماعت کے طور پر آزاد کشمیر کے منظرنامے پر موجود ہے۔ الیکشن میں کوئی اپسٹ کر سکتی ہے یا نہیں یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال اس کے جماعت کے اندر الیکٹیبلز کی وہ تعداد نہیں ہے جو ایک بڑی سیاسی جماعت کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ شخصی پارٹی ہے جس میں سردار تنویر الیاس صاحب ہیں، انہی کی ذات کے گرد گھومتی ہے، اور 3-4 لوگ ایسے ہیں جو الیکشن میں بہتر نتائج دے سکتے یہ ہیں۔ بتائیں، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جی ایک طرف کہتے ہیں جی احتجاج بھی ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، اور بڑا مزدار بات یہ چل رہی ہے کہ دوسری جانب ثاقب مجید صاحب کی کل ایک بہت بڑی ریلی ہوئی ہے مظفر آباد میں۔ یہ لوگ ہیں کس کے ساتھ؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں نے جب سیاسی عمل کا آغاز کیا ہے تو لوگوں کی بڑی تعداد ان کا حصہ بن گئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں، سیاسی عمل کے ساتھ ہیں، عام انتخابات کے لیے عوام بے چین ہیں۔ اور جو ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے عام انتخابات کا، تو یہ پہلی ریلی ہے جو ثاقب مجید صاحب نے کوالہ سے مظفر آباد ریڑہ تک منعقد کی، اور جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کیا۔ یہ خوش آئند بات ہے، اور اس ایک ریلی نے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ انتخابی ماحول پیدا کر دیا ہے۔ یہ باقی جماعتوں کے امیدواروں کو بھی جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کر کے اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے چاہیے، تاکہ آزاد کشمیر کے عوام کو یہ یقین ہو سکے کہ عام انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، اور پورے اہتمام کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں۔ خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شر پسند عناصر جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے خوف کا ماحول پیدا کر کے آزاد کشمیر کی جو اندر جو جمہوریت ہے، جمہوری عمل ہے، اس کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، جس کو جو صرف دشمن کے مقاصد کو جو ہے نا وہ پورا کر سکتی ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے اندر اگر جمہوری عمل متاثر ہوتا ہے، جمہوریت ڈی ریل ہوتی ہے، تو اس کا نقصان جو ہے آزاد کشمیر کے عام آدمی کو ہوگا۔ دیرکوٹ میں بھی تو عتیق صاحب کا سنا ہے شاندار استقبال ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ سردار عتیق صاحب بھی پہلی دفعہ جو ہے نا انتخابی مہم کے سلسلے میں راولا کوٹ گئے ہیں، اور جس انداز میں دیرکوٹ کے عوام نے ان کا استقبال کیا ہے، یہ بڑا حیران کن ہے کہ دیرکوٹ ایسا علاقہ ہے جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سارا انقلاب جو ہے وہ مزاحمتی انقلاب جو ہے وہ دیرکوٹ میں ہے، لیکن مسلم کانفرنس کے صدر عتیق احمد خان کی راولا دیرکوٹ آمد نے یہ تاثر بالکل واضح کر دیا ہے کہ مسلم کانفرنس دیرکوٹ میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پر زندہ ہے، موجود ہے، اور صدر عتیق صاحب جو ہیں وہ اپنے حلقے انتخاب میں سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ اچھا، پیٹرول پمپ مکمل کھل گئے ہیں، اے ٹی ایم اور بینک جزوی طور پر کھلے ہیں، ابھی تک بینک جو ہیں وہ مکمل سہولیات نہیں دے سکے۔ نیلم ویلی میں جو سرکاری آٹا ہے اس کی کمی ہے، مل سے آٹا نہیں جا رہا۔ مبینہ اطلاعات کے مطابق جو مظفر آباد میں 2 فلور ملز ہیں، وہاں جو گندم سپلائی کی جاتی ہے، وہاں سے گندم کی سپلائی کا عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے۔ وہ گندم جو ہے نا راستے میں کسی جگہ رکی ہوئی ہے، وہ گندم پہنچے گی مظفر آباد کی دونوں ملوں پر، تو پھر آٹا جو ہے وہ نیلم اور لیپا اور دیگر دور علاقوں میں پہنچ سکے گا۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ مل مالکان اور محکمہ خوراک کے درمیان کوئی ایشو چل رہا ہے۔ دیکھیں، مل مالکان نے چونکہ گندم نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے اپنا جو مزدور ہیں ان کو 1 مہینے کی چھٹی دی ہوئی ہے۔ جب وہ مزدور موجود نہیں ہے، کام کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، تو پھر مل پر گندم آ بھی جائے تو آٹا نہیں پسائی ہو سکتی۔ ہاشمی صاحب، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیلم میں 2 حلقوں میں سرکاری آٹے کی کمی ہے اس وقت، اور وہ بلیک میں فروخت ہو رہا ہے، تو یہ ملوں کو امیڈیٹلی میرا خیال ہے آٹا یہ چھٹی انہوں نے دے دی، ان کی ذمہ داری ہے۔ سردار صاحب، جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر جو ناجائز ذخیرہ اندوزی کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آزاد کشمیر کے دور افتادہ علاقے ہیں، لیپا اور وادی نیلم، یہاں 6 مہینے کی جو خوراک ہوتی ہے، 6 مہینے کے آٹے کا پیش کی بندوبست کیا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ہر موسم میں 6 مہینے کے لیے گندم کا آٹا موجود ہوتا ہے۔ اب یہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا جو صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف انتظامیہ کی کارروائی بنتی ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کا ان کو تلاش کریں جو مصنوعی قلت پیدا کر رہے ہیں، اور اگر یہ بات درست ہے کہ گندم کا آٹا دستیاب نہیں ہے یا گندم کی ترسیل جو ہے نا وہ رکی ہوئی ہے، تو ذمہ داران جو ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ نیلم اور لیپا کے لوگوں کا اس مزاحمتی تاریخ سے یا کالعدم جیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ حویلی میں بھی ایسی صورتحال ہے، وہاں بھی پسماندہ علاقہ ہے دور میں، تو 6 مہینے کا غلہ گئے کل 6 مہینے کا غلہ کوٹا میں بھی ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اب اپنے حلقہ انتخاب میں گئے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کا اگر ان کو موقع ملا ہے تو غذائی ضروریات پوری کرنا حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب کا اگر اپنا حلقہ خوراک کی قلت کا شکار ہے تو پھر میرے خیال میں آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں کے حوالے سے تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس میں جو ایشو چل رہا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں 2 طرح کا آٹا استعمال ہوتا ہے، ایک سرکاری، ایک پرائیویٹ۔
سرکاری آٹا بھی جن لوگوں کے پاس ہے وہ اس کو پرائیویٹ آٹے کے ریٹ کے قریب لے گئے. یہ ایشو امپورٹنٹ سردار صاحب وہی صورتحال ہے نا کہ اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناجائز منافع خوری اور یہ جو ذخیرہ دوزی ہے یہ عروج پر صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ دیگر معاملات میں مصروف ہو جاتی ہے. جو پرائس کنٹرول والے ہیں یا انتظامیہ کے جو شعبے جو اس کام کے لیے مامور ہوتے ہیں وہ دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, اور پھر تھوڑی سی کسی چیز کی جب قلت پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اگر آپ کو چینی مہینے میں آپ نے 5 کلو استعمال کرنی ہے تو آپ کو ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اتنی رکھنی چاہیے جتنی ضرورت ہے. تو یہ ایک افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جو ہے نا ناجائز منافع کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب بینک کھل چکے ہیں, بینکوں کا جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے وہ بحال ہو رہا ہے, اشیاء خوردنوش جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے تمام علاقوں میں بآسانی دستیاب ہیں, کسی جگہ کوئی قلت نہیں ہے. ماسوائے یہ جو نیلم اور لیپا کی طرف جو سرکاری آٹا جاتا ہے اس کی ترسیل کا عمل معطل ہے. وہ اس کے معطل ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ محکمہ خوراک کا جو ٹھیکہ ویلی ہے. میں بھی مطلب ہے بھائی آپ اس کو کیوں نکال دیتے ہیں اس اپنے اچھا لسٹ جی, اب سے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ ویلی میں آپ بھی رہتے ہیں اور ویلی میں والے خوراک کھاتے ہیں, وہ چاول بھی کھاتے ہوں گے میرے خیال میں. تو کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. سردار صاحب بی ڈی میں ڈپو کھولا گیا ہے محکمہ خوراک کا, وہاں ذخیرہ آٹے کا موجود ہے. اگر موجود نہیں ہے تو اس کا وہاں آٹا پہنچایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم ممتاز راٹھور صاحب جو ہیں, فیصل ممتاز راٹھور صاحب, ان کے گھر میں بھی جو ہے نا ان کا جو پلنگی کا اسٹیشن ہے وہاں بھی آٹے کی وافد مقدار موجود بتائی گئی ہے. اگر وہاں آٹا موجود ہے تو پھر ویلی کوٹا کے ہر گھر میں آٹا موجود ہونا چاہیے. بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین, آج کے یہ امپورٹنٹ موضوع تھے. ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر میں جس چیز کو بنیاد بنا کے احتجاج کیا گیا تھا کہ مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کریں, جب جمہوری نظام چلنا شروع ہوا ہے, جمہوری پہیہ چلنا شروع ہوا ہے, تو ان 12 نشستوں کے اوپر بڑے آرام اور بڑے سکون کے ساتھ انتخابات ہو رہے ہیں اور کوئی شکوک و شبہات بھی پیدا نہیں ہو رہے. جبکہ جن 33 حلقوں کو بچانے کے لیے دھرنے دیے گئے تھے ان 33 حلقوں میں جو جب امیدوار جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ تلخی کی جاتی ہے, ان کے راستے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بدمزگی پیدا کی جاتی ہے. ماضی میں یہ ساری کوششیں پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی جماعتیں کرتی تھیں. اس کے ساتھ ایک چیز کا میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس وقت تک آزاد کشمیر میں جو انتخابی عمل ہے وہ مکمل پرامن جا رہا ہے. جبکہ ماضی میں جب کوئی احتجاج نہیں ہوتے تھے, کوئی مظاہرے نہیں ہوتے تھے, کوئی تحریک نہیں تھی, تو کئی لوگ ان انتخابات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور عام انتخابات میں اس طرح کی چیزیں ہونا, امیدواروں پر پتھراؤ ہونا, امیدواروں کے راستے روکنا, یہ ایک بالکل ایک روٹین کی چیز ہے اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے. یہاں تک کہ امریکہ کے جو ابھی صدر ہیں, جب ایک الیکشن آ رہے تھے تو انہوں نے بھی وائٹ ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لہذا ایسی افواہوں کے اوپر یقین مت کریں. سردار ذوالفقار علی اور جاوید اقبال ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.